یوں نہ جھانکو غریب کے دل میں، یا حسرتیں بے لباس رہتی ہیں۔ میں لہو بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا حرام۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ موت کی خواہش پر اکسا دیتی ہے یہ غربت، انسان کو کھانے کی تہذیب بھلا دیتی ہے یہ غربت۔ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں یار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ گھر بیچ کر غریب کب تک بیاہے گا بیٹیاں، کب تک یہ جہیز یوں ہی کھائے گا بیٹیاں۔ ایسا ہی چلن سماج میں رہا تو ایک دن پھر سے باپ زندہ دفنائے گا بیٹیاں۔ وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب روٹی مزدور کی آمدنی سے مہنگی ہو جائے تب دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت، مرد کی غیرت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک ایسا فرشتہ باپ کے روپ میں۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، ان کے پاس بھی ساری زندگی یہی تھا۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے، اس کتاب کے ایک ایک صفحے سے استفادہ کرو۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کر مت چلو جس نے تمہیں چلنا سکھایا۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کر لیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستے طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے۔ جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا،
اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر والوں کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کروں، میرے بعد میرے گھر والے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ گھر سے لے کر اگر باہر تک غور کریں تو ہر عورت عمدہ لباس میں نظر آئے گی اور مرد عام سے لباس میں۔ مرد کی کمائی پر عیاشی کرنے والی عورتیں مرد کے برابر حقوق مانگتی ہیں۔ مرد سے برابر کے حقوق مانگنے سے پہلے ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ پہلے مرد کو اپنے برابر کے حقوق دیں۔ مرد تب پابندیاں لگاتا ہے جب وہ معاشرے کی گندی نگاہوں سے ڈر جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ قیمتی ترین نگینہ بھی محفوظ رہے، عورت جانے کیوں بھول جاتی ہے۔ وہ ایک مرد اور اس کی نسل کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ عورت شان ہے مرد کی۔ مرد معاشرے کو اندر تک جانتا ہے، جبکہ عورت صرف سن کر یقین کرتی ہے۔ بڑا سخت جان ہوتا ہے یہ مرد، آنسو کو ایسے پی جاتا ہے جیسے اسے تکلیف ہوتی ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا، بس تھک جاتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ امیدیں اور خواہشیں لوگوں سے نہیں، اللہ سے کی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں انہیں پھر دنیا والے کبھی رلا نہیں سکتے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بس ساری عمر چڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا۔ مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جو ان کے بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔